متحدہ عرب امارات میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش فضائی دفاعی نظام فعال۔ آبن ہرمز میں جاری حالیہ جھڑپوں کے باعث اماراتی فورسز کو انتہائی الرٹ رہنے کا بھی حکم۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ابوظہبی کے ساحل کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ساحل کے قریب امریکی فوجی اثاثے اور تنصیبات بھی موجود ہیں۔ حکام کی عوام کو چوکنا رہنے کی ہدایت، کہا اندرونی علاقوں میں کسی میزائل حملے کی اطلاع نہیں۔ اب نئے ہرمز میں چین کے بحری جہاز پر حملے کا انکشاف۔ چینی وزارت خارجہ نے چینی آئل ٹینکر پر حملے کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا کہ جاری تنازع میں چینی جہاز پر حملے پر شدید تشویش ہے۔ جہاز پر چینی شہری موجود ہیں۔ اب تک حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ رائٹرز کے مطابق آبن ہرمز کشیدگی میں پہلی بار چینی بحری جہاز پر حملہ کیا گیا۔ حملہ پیر کے روز کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی امریکی بحری جہازوں پر ایرانی حملے کی تصدیق۔ حملہ آور ایرانی کشتیوں اور ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ 3 امریکی ڈسٹرائر آبن ہرمز پار کر گئے۔ یہ جنگی بحری جہاز دوبارہ ناکہ میں شامل ہوں گے۔ ایران نے سمندر میں ہم سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی، امریکی بحریہ نے انہیں اڑا کر رکھ دیا۔ ایرانی ڈرونز تتلیوں کی طرح سمندر میں گرے۔ ایرانی حملے کے باوجود جنگ بندی ابھی تک برقرار ہے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات جاری ہیں۔ ایران سے کسی بھی وقت معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران معاہدے پر بہت جلد دستخط کر دے گا۔ سیز فائر کے باوجود ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکہ نے ایرانی جزیرے کشم اور ساحلی شہر بندر عباس کو نشانہ بنایا۔ سرخ خمیر اور کشم میں شہری علاقوں میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ آبنائے ہرمز اور فجیرہ بندرگاہ کے قریب 2 ایرانی بحری جہازوں پر حملے کیے گئے۔ ایران کی جانب سے بھی چابہار بندرگاہ کے قریب امریکی بحری جہازوں پر سخت جوابی کارروائی کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے امریکی حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیے، کہا امریکی حملے خطے میں موجود کچھ ممالک کے تعاون سے کیے گئے۔ ایران کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس نے امریکہ کی پیش کردہ ایران مخالف قرارداد مسترد کر دی۔ روسی نمائندے نے قرارداد کو واشنگٹن کی اشتعال انگیز کوشش قرار دیا۔ روسی مندوب نے کہا کہ ایران کو یک طرفہ طور پر نشانہ بنانا خطے میں مزید کشیدگی پیدا کرے گا۔ خلیج فارس میں امن صرف مذاکرات، جنگ بندی اور بیرونی جارحیت کے خاتمے سے ممکن ہے۔ امریکہ نے بحرین، سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر کی حمایت یافتہ قرارداد پیش کی تھی۔ ایران سے آبن ہرمز میں حملے روکنے اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ تھا۔ آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کا جنگ بندی کے جزوی معاہدے پر غور۔ جنگ بندی کا ابتدائی فریم ورک تیار ہو گیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق مجوزہ فریم ورک 3 مراحل میں سامنے آئے گا۔ پہلے مرحلے میں باضابطہ طور پر جنگ کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں آبن ہرمز کا بحران حل کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں ایک جامع معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ منصوبہ جامع امن معاہدے کی بجائے قلیل مدتی مفاہمتی یادداشت پر مبنی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سب سے متنازع معاملات حل طلب رہیں گے۔ جزوی معاہدہ آبن ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی تجاویز کا ابھی کوئی جواب نہیں دیا ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی امریکہ سے رابطوں میں اہم پیش رفت کی تصدیق۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران امریکی تجاویز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔ ایران تاحال کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ جب ایران کسی حتمی فیصلے پر پہنچا تو ثالث کے ذریعے متعلقہ فریق تک پہنچا دیے جائیں گے۔ پیغامات کے تبادلے کے نتائج کی بنیاد پر آئندہ کے اقدامات کا تعین کیا جائے گا۔ مذاکرات کا محور جنگ بندی اور علاقائی استحکام ہے۔ روس نے سلامتی کونسل میں ایران مخالف قرارداد ویٹو کر دی۔ اقوام متحدہ میں تعینات روسی مندوب نے قرارداد میں امریکی موقف کو غیر متوازن قرار دے دیا۔ کہا کہ امریکی قرارداد سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھے گی۔ امن کے لیے مذاکرات اور جنگ بندی ہی واحد حل ہے۔ خلیج فارس میں امن کے لیے اشتعال انگیزی فوری روکی جائے۔ روس نے ایران کے خلاف یک طرفہ اقدامات کی مخالفت بھی کر دی۔ امریکی قرارداد بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب اور UAE کے تعاون سے پیش کی گئی۔ قرارداد میں آبنہ ہرمز میں ایران کی طرف سے لیے جانے والے ٹیکس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
پاکستان عالمی سطح پر غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث ملک قرار۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کی امن کوششوں کی ستائش کی قرارداد پیش۔ امریکی کانگریس کے رکن ایل گرین نے ایوان میں اہم قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ ایران جنگ میں ہزاروں افراد جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جنگ میں امریکی فوج کے 13 اہلکار ہلاک اور 399 زخمی ہوئے۔ پاکستان نے جانی و مالی نقصان روکنے کے لیے بہترین ثالثی کی۔ پاکستان نے تعمیری مذاکرات ممکن بنانے میں انتہائی ضروری کردار نبھایا۔ پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ امریکی صدر کا پروجیکٹ فریڈم ناکام ہو گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی خصوصی رپورٹ دعویٰ کیا کہ خلیج فارس میں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر شروع کیا گیا پروجیکٹ فریڈم مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس مشن کے تحت آبنائے ہرمز میں 2 ماہ سے پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ امریکہ صرف چند بحری جہازوں کو ہی آبنائے ہرمز سے نکال سکا۔ امریکہ کے اس عمل نے خطے میں ایران کے ساتھ فوجی تناؤ کو مزید ہوا دی۔ پروجیکٹ فریڈم سے خلیج میں امریکی کنٹرول کی حدود بے نقاب ہو گئیں۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ ایران جھڑپ کے بعد تیل مہنگا۔ عالمی مارکیٹ میں WTI کی قیمت میں 1.85% اضافہ، نئی قیمت $96 فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ کروڈ 1.60% مہنگا ہو کر $101 فی بیرل پر فروخت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار، فی اون سونا $15.80 مہنگا ہو گیا۔ وار کے حق میں بزدل دشمن نے 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک دیے۔ رافیل گرنے سے بھارت کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں وار کے حق کی تقریب سے خطاب، کہا کہ دشمن فتح میزائلوں کے حملے برداشت نہ کر سکا۔ آج دنیا بھر میں پاک فضائیہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، تاہم اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وار کے حق میں فتح ہمارے لیے فخر، اتحاد و اتفاق کی علامت ہے۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے ایک قسط دکھائی، کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ ہم تب بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ یوم آزادی پر عظیم الشان پریڈ ہوگی، طاقت کی ایک جھلک عوام کو دکھائیں گے۔ بعد میں بھارتی یہ نہ کہیں کہ بتایا نہیں تھا، دنیا نے جو دیکھا وہ ہماری مجموعی پاور پوٹینشل کا 10% تھا۔ بھارتی سیاستدان جنگجو زیادہ لگتے ہیں، بھارتی سیاستدانوں نے تو لاہور کے پورٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ بھارت سندور سے نکل کر کوئی مردانہ نام ہی رکھ لے، جارحیت کی تو اب کی بار پیچھے سے حساب شروع کریں گے۔ آئندہ یہ کراچی کا نام لیتے ہوئے بھی گھبرائیں گے۔ DGISPR نے یہ بھی کہا کہ پہلگام واقعے کو 1 سال گزر گیا، ثبوت کہاں ہے؟ بھارت جواب نہیں دے سکا، پہلگام واقعہ کس نے کرایا؟